ناظرین آداب، خبر نامے کے ساتھ میں ہوں سعید تجمل قادری۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ بھارت اور چین کے وزرائے دفاع کا باہمی تعلقات اور سرحدی علاقوں کے واقعات پر تبادلہ خیال۔ آج ملک بھر میں منایا جا رہا ہے یوم اساتذہ۔ صدر جمہوریہ نے 47 اساتذہ کو عطا کیے قومی ایوارڈ۔ کل سے سری نگر بارہمولہ اور سری نگر بانہال کے لیے خصوصی ریل سروس چلانے کا ناردرن ریلوے کا اعلان۔ اور سری نگر جموں قومی شاہراہ پر 2 الگ الگ حادثات میں 3 افراد از جان، 2 دیگر زخمی۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور چین کے وزیر دفاع وی فینگہے نے بھارت چین سرحدی علاقوں کے واقعات اور بھارت چین تعلقات پر کھل کر تفصیلی تبادلہ خیال کیا ہے۔ دونوں وزیروں نے ماسکو میں شنگھائی تعاون تنظیم کی میٹنگ کے موقع پر بات چیت کی۔ راجناتھ سنگھ نے بھارت چین سرحدی علاقے میں مغربی سیکٹر پر گلوان وادی سمیت حقیقی کنٹرول لائن کے حالات کے بارے میں بھارت کے موقف کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ راجناتھ سنگھ نے کہا کہ اہم بات یہ ہے کہ چین کو باہمی سمجھوتوں اور معاہدوں کے مطابق جلد از جلد تمام اختلافی معاملات کو حل کرنا چاہیے، جن میں پینگونگ لیک اور سرحدی علاقوں میں کشیدگی دور کرنا بھی شامل ہے۔ اس دوران وزیر دفاع نے دہرایا کہ بھارت سیکورٹی کا ایک ایسا عالمی تانہ بانہ تیار کرنے کے تئیں پرعزم ہے جو کھلا، شفاف، سب کی شمولیت والے اصولوں پر مبنی اور بین الاقوامی قوانین کا پابند ہو۔ وہ شنگھائی تعاون تنظیم، SCO، آزاد ملکوں کی دولت مشترکہ، CIS اور سیکورٹی سے متعلق اجتماعی معاہدے کی تنظیم CSTO کے رکن ممالک کے وزرائے دفاع کی ماسکو میں مشترکہ میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے۔ راجناتھ سنگھ نے کہا کہ بھارت ہر قسم کی دہشت گردی اور اس کی اعانت کی واضح طور پر مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتہا پسندی کے پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنے اور بنیاد پرستی کو ختم کرنے کے لیے SCO کونسل کی طرف سے کیے گئے دہشت گردی کی روک تھام کے اقدامات اختیار کرنا ایک اہم فیصلہ ہے۔ ادھر پونچھ ضلع میں آج صبح کنٹرول لائن پر پاکستانی فوج نے بلا وجہ اندھا دھند فائرنگ کی۔ وہاں تعینات بھارتی فوج پاکستانی فوج کی بلا اشتعال اندھا دھند فائرنگ کا مؤثر جواب دے رہی ہے۔ جموں کشمیر کے مختلف سرحدی ضلعوں میں بین الاقوامی سرحد اور کنٹرول لائن سے متصل علاقوں میں پاکستان نے اب تک 1798 مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ شمالی کشمیر کے ضلع کپواڑہ علاقے میں فورسز اور ملیٹنٹوں کے مابین جھڑپ شروع ہوئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق فورسز نے کپواڑہ کے ایک جنگلاتی علاقے میں ملیٹنٹوں کی موجودگی کے بعد علاقے کا محاصرہ کیا۔ تلاشی کارروائی کے دوران ملیٹنٹوں نے فورسز پر گولیاں چلائیں۔ آخری اطلاعات ملنے تک 2 طرفہ فائرنگ جاری تھی۔ یدی پورہ پٹن میں کل فورسز اور ملیٹنٹوں کے مابین ہوئی جھڑپ میں 3 ملیٹنٹ مارے گئے ہیں۔ فوج کے ایک افسر کے مطابق ان تینوں کا تعلق حزب المجاہدین سے تھا۔ حیدر بیگ پٹن میں DIG نارتھ محمد سلیمان چودھری اور فوج کے 10 سیکٹر کے کمانڈنگ آفیسر NK مشرا نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ حزب المجاہدین شمالی کشمیر میں ایک بار پھر اپنی موجودگی کا احساس کرا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس اور فورسز اہلکار تخریبی کارروائیوں سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہیں۔ بریگیڈیئر NK مشرا نے کہا کہ مارے گئے ملیٹنٹوں کو خود سپردگی کی پیشکش کی گئی تھی، جسے انہوں نے ٹھکرا دیا۔ اور اس وجہ سے ہم نے وہاں پر ایک کارڈن لگایا تھا۔ اسپیسیفک انفارمیشن ہونے کے باوجود جب ہم نے وہاں پہ کارڈن لگایا تو تقریباً 3 سے 4 گھر اس کارڈن میں تھے، اور کیونکہ یہ نئے ملیٹنٹ تھے جیسا ہمیں اندیشہ تھا اس بات کا، تو اس لیے سب سے پہلے وہاں پہ ان کو سرنڈر کرنے کے لیے آفر کیا گیا کہ اگر آپ یہاں پہ سرنڈر کرنا چاہتے ہیں، اگر ایک بار اور سوچ وچار کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ اچھا رہے گا۔ جس سمے ہم لوگ یہ کارروائی کر رہے تھے اور ہمارے اس سمے میجر روہت وہ ایک کارڈن کے ایک حصے تھے وہاں پہ، اور انہوں نے خود ہی اپیل کری ان سب سے لے کر کے، اور اس ٹائم پر ایک ٹیررسٹ نے گھر کے اندر سے فائر کیا، ایک راؤنڈ فائر کیا جس سے کہ میجر صاحب کو انجری ہوئی تھی وہاں پہ لے کر کے۔ اس کے بعد ہمیں یہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ یہ آپریشن ٹیررسٹ کہاں پہ ہائڈ کر کے رکھے اور کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کافی ٹرین ٹیررسٹ تھے، کافی لگاتار انہوں نے فائر کیا۔ پورے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر 12 گھنٹے تک یہ آپریشن چلا ہے تو اس میں کتنی ہم لوگوں نے اپنی طرف سے کتنی احتیاط برتی ہے کہ جس میں کسی طرح کا کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے، کسی اور آدمی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، اور صرف ٹیررسٹ کے اوپر فائر کرنا چاہیے۔ اور ٹیررسٹ اندر سے جب فائر اسی دوران بابہار پلوامہ میں کل شام فورسز اور ملیٹنٹوں کے مابین ہوئے گولیوں کے تبادلے کے بعد علاقے کو محاصرے میں لیا گیا تھا۔ فورسز نے 20 گھنٹوں تک محاصرہ بنائے رکھا اور علاقے میں تلاشی کارروائی انجام دی، تاہم ملیٹنٹ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر دوران شب بھاگ گئے، جس کے بعد محاصرہ ختم کیا گیا۔ ضلع میں انٹرنیٹ سروس کو بھی معطل کیا گیا تھا۔ سرحدی علاقہ گریز میں دریائے کشن گنگا سے 2 نوجوانوں کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ پولیس کے مطابق دونوں نوجوانوں کے بارے میں شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ ملیٹنٹ تھے۔ تفصیلات کے مطابق لاشوں کے ساتھ AK-47 کے 4 میگزین اور کچھ گولی بارود بھی برآمد کیا گیا ہے۔ غرقاب ہوئے نوجوانوں کی شناخت سمیر احمد بٹ ساکن پلوامہ اور نثار احمد راتھر ساکن ڈاڑسرا ترال کے طور پر ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں مزید تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے۔ جموں کشمیر میں آج کووڈ معاملات میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے کو ملا۔ آج 1251
नए केसेस की तस्दीक हुई है। इस तरह जम्मू कश्मीर में मुतासरीन की कुल तादाद 42,241 हो गई है। आज सामने आए मामलात में से 739 का ताल्लुक जम्मू जबकि 512 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से है। इस दौरान आज 15 कोविड मरीजों की मौत वाक़ा हुई। इस तरह जम्मू कश्मीर में इस वबा से मरने वालों की कुल तादाद 778 हो गई है। अब तक 31,924 मरीज ठीक हो गए हैं जबकि 9,547 मरीज अब भी ज़ेरे इलाज हैं। मरकजी हुकूमत ने आज कहा है कि कोविड मरीजों की सेहतियाबी की शरह 77.23% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के तकरीबन 70,000 मरीज सेहतियाब हुए हैं। सेहत की वजारत ने कहा है कि शिफायाब होने वालों की कुल तादाद 31 लाख से ज्यादा हो गई है। आज मुल्क भर में यौम असातिज़ा मनाया जा रहा है। यह दिन साबिक सदर डॉक्टर एस राधाकृष्णन के यौम पैदाइश पर हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने असातिज़ा को वर्चुअली कौमी अवार्ड अता किए। रामनाथ कोविंद ने कहा कि टीचर मुल्क के असल मेहमान हैं जो हमारे बेटियों और बेटों की किरदार साजी की बुनियाद रखते हैं और उन्हें रोशन शहरी बनाते हैं। सदर जमहूरिया ने मयारी स्कूली तालीम और शानदार खिदमात के सिले में 47 असातिज़ा की इज्जत अफजाई की। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुबारकबादी के पैगाम इरसाल किए हैं। जिन 47 असातिज़ा को कौमी अवार्ड से नवाजा गया उनमें कश्मीर खित्ते की रूही सुल्ताना और जम्मू खित्ते के सुनील कुमार शामिल हैं। दोनों असातिज़ा ने वर्चुअल मोड के जरिए सदर जमहूरिया से अवार्ड हासिल किए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने टीचर्स डे के मौके पर जम्मू कश्मीर के कौमी अवार्ड याफ्ता 2 असातिज़ा को बिलखुसूस और तमाम असातिज़ा को बिलअमूम मुबारकबाद दी है। जम्मू कश्मीर के कई असातिज़ा और तालिब इल्मों से ऑनलाइन खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि असातिज़ा बिलाशक कौम के मेहमान हैं जो मुल्क और मिल्लत की तरक्की को यकीनी बनाते हैं। उन्होंने बेहतरीन असातिज़ा को यूनियन टेरिटरी की सतह पर भी अवार्ड देने का ऐलान किया। ये अवार्ड अगले साल से दिए जाएंगे। मनोज सिन्हा ने कहा कि इंतजामिया तालीम और सेहत शोबे को मजीद तरक्की के मनाजिल से हमकिनार कराने की वादाबंद है। उन्होंने अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन स्कीम को मुतारिफ करते हुए स्कूली तालीम महकमे के 20 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर LG के मुशीर के शर्मा और चीफ सेक्रेटरी BY सुब्रमण्यम के अलावा दीगर कई अफसरान भी मौजूद थे। यौम असातिज़ा के मौके पर आज प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने कई रज़ाकार तंजीमों को ऑक्सीजन कंसनट्रेटर अतिये के तौर पर दिए। इस मौके पर स्कूली तालीम महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन सामून भी मौजूद थे। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि असातिज़ा कौम की तामीर में कलीदी रोल अदा करते हैं। उन्होंने प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के जज्बे की सराहना की। नॉर्दर्न रेलवेज ने शुमाली खत्ते में कल से खसूसी रेलगाड़ियां चलाने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में श्रीनगर बानिहाल और श्रीनगर बारामूला खसूसी रेल सर्विस शुरू की जा रही है। बानिहाल से श्रीनगर के लिए रेल सर्विस सुबह 5 बजे रवाना होगी जबकि श्रीनगर से शाम 6:30 बजे बानिहाल के लिए रेलगाड़ी रवाना होगी। इसी तरह से बारामूला से सुबह 5:30 बजे श्रीनगर के लिए गाड़ी रवाना होगी जबकि श्रीनगर से बारामूला की रेलगाड़ी शाम 6:30 बजे रवाना होगी। महकमा इत्तलात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने कहा कि गुज़श्ता बरस शुरू किया गया बैक टू विलेज प्रोग्राम काफ़ी कामयाब रहा। आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम से जम्मू कश्मीर की देही आबादी ने काफ़ी इस्तेफादा किया। रोहित कंसल जो कि इंतजामिया के तर्जमान भी हैं ने कहा कि इस प्रोग्राम की कामयाबी को देखते हुए जम्मू कश्मीर में 2 से 12 अक्टूबर 2020 तक बैक टू विलेज 3 मुनक्किद किया जाएगा ताकि देहात की तरक्की और प्रोजेक्टों की अमल आवरी को यकीनी बनाया जा सके। मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने आज अनंतनाग में अफसरान की एक मीटिंग तलब करके जिले में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मीटिंग में अनंतनाग के मजमूई तरक्याती मंजरनामे का खाका पेश किया। हसनैन मसूदी ने तमाम तामीराती कामों में सूरत लाने और उनको वक्त मुकर्रर के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी। डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने आज कस्बे की मेवा व सब्जी मंडी का दौरा करके वहां कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने वहां जारी तामीराती काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि बारामूला मेवा मंडी में जदीद सहूलियात दस्तियाब रखी जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर शुपैया ने आज आवनेरा जैनपोरा में लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का इफ्तिताह किया। 42 लाख रुपए की लागत से तामीर की गई इस इरिगेशन स्कीम से हजारों कनाल जारी अराजी को आबपाशी की सहूलियात फराहम होंगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इस स्कीम की तकमील से इलाके के लोगों की देरीना मांग पूरी हुई है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर आज 2 अलग अलग हादसात में 3 अफराद मारे गए जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक रामबन से बानेहाल आ रहा एक लोड कैरियर डिगडोल के करीब 400 फुट गहरी खाई में जा गिरा। लोड कैरियर में सवार 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हुए जिनकी शिनाख्त रऊफ अहमद और मोहम्मद उस्मान साकिना ने मगरकोट के तौर पर हुई है। इस दौरान जम्मू से श्रीनगर आ रहा एक ट्रक आज सुबह बानेहाल के नज़दीक सड़क से लुढ़क कर 200 फुट गहरी खाई में जा गिरा। इस हादसे में ट्रक का ड्राइवर मैसर अहमद साकिन पामपुर मौके पर ही जाँ बहक हुआ। ट्रक में सवार दीगर 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए।
ڈائریکٹر ہارٹیکلچر کشمیر اعجاز احمد بٹ نے آج ایک میٹنگ کے دوران مختلف ہارٹیکلچر اسکیموں کی عمل آوری کا جائزہ لیا. انہوں نے موسم سرما سے پہلے تمام تعمیراتی کام پائے تکمیل کو پہنچانے کی ہدایت دی. ڈائریکٹر موصوف نے افسران سے تلقین کی کہ وہ میووں کے معیار اور پیداوار میں بہتری لانے کے لیے اپنی صلاحیتیں بروئے کار لائیں. ناظم زراعت کشمیر سید الطاف اعجاز اندرابی نے آج محکمے کے افسران کی ایک میٹنگ میں عملائی جا رہی مختلف اسکیموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا. انہوں نے کہا کہ کشمیر خطے میں سوائل ٹیسٹنگ لیبارٹریوں کو مزید فروغ دینے کے لیے زراعت کی مرکزی وزارت نے 4 کروڑ روپے کی رقم منظور کی ہے، جبکہ کوالٹی کنٹرول لیبارٹریوں کو بڑھاوا دینے کے لیے اس برس 40 لاکھ روپے مختص رکھے گئے ہیں. ناظم زراعت نے افسروں پر زور دیا کہ وہ کسانوں کے ساتھ قریبی تال میل بنائے رکھیں. بارہمولہ کی چیف ایگریکلچر افسر نے آج نارواؤ شیری کے 3 ترقی پسند کسانوں میں پیڈی تھریشرز تقسیم کیے. یہ آلات محکمہ زراعت کیپیکس اسکیم کے تحت مفت تقسیم کر رہا ہے تاکہ زرعی سرگرمیوں پر آنے والے خرچوں کو کم کیا جا سکے. اس موقع پر پنچایتی راج اداروں کے نمائندے بھی موجود تھے جنہوں نے یہ اسکیم عملانے پر محکمے کا شکریہ ادا کیا. چیف ایگریکلچر افسر نے کسانوں سے تلقین کی کہ وہ زرعی سرگرمیوں میں جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لائیں. ہمارے لوگ اس کی طرف آئے زیادہ سے زیادہ. تو آج کل میکنائزیشن کا دور ہے جس سے ہمیں جو کاسٹ آف کلٹیویشن پہلے ہوا کرتا تھا اس سے اس کا 70% کم ہو رہا ہے. جیسے ہم نے میکنائزیشن میں ٹریکٹرز ہم دے رہے ہیں، ٹلرز، ویڈرز. اسی طرح جو ہماری دان کی فصلیں ہیں وہ تھریشنگ میں بڑی ہارڈ ہوتی تھی، اس میں زیادہ لیبر لگتا تھا. تو گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا، گورنمنٹ آف یو ٹی نے، کیا ہم ہر پنچایت کو کمیونٹی بیسس پہ ایک موٹرائزڈ پیڈی تھریشر فراہم کریں. پیپلز ڈیموکریٹک فرنٹ کا ایک اجلاس آج خان صاحب بڑگاہ میں منعقد ہوا جس کی صدارت حکیم محمد یاسین نے کی. پارٹی نے مطالبہ کیا کہ جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی سمیت تمام سیاسی نظر بندوں کو رہا کیا جانا چاہیے. حکیم محمد یاسین نے کہا کہ جموں کشمیر کے عوام کے جذبات کا احترام کیا جانا چاہیے. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، نائب صدر عمر عبداللہ نے پارٹی کے سینئر لیڈر اور سابق MLC علی محمد بٹ کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے. ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ علی محمد بٹ ایک دورندیش سیاستدان تھے اور انہوں نے جموں کشمیر خصوصاً گاندربل کی ترقی میں اپنی صلاحیتیں بروئے کار لائیں. آل سکھ گردوارہ مینجمنٹ کمیٹی کے ایک وفد نے آج سری نگر میں LG کے مشیر کے شرما کے ساتھ ملاقات کی. وفد نے پنجابی زبان کو جموں کشمیر کی سرکاری زبان قرار دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے اس سلسلے میں مشیر موصوف کی مداخلت طلب کی. آل پارٹیز سکھ کوارڈینیشن کمیٹی کے جگموہن سنگھ رینا نے پنجابی زبان کو جموں کشمیر کی سرکاری زبان قرار دیے جانے کی مانگ کی ہے. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں لاکھوں لوگ پنجابی زبان بولتے ہیں اور اس زبان کی ایک معتبر تاریخ ہے. اس دوران گجر بکروال یوتھ ویلفیئر کانفرنس کے رضاکاروں نے آج سری نگر میں احتجاج کرتے ہوئے گوجری زبان کو جموں کشمیر کی سرکاری زبان قرار دینے کا مطالبہ کیا. مظاہرین نے کہا کہ گوجری زبان جموں کشمیر کی تیسری بڑی زبان ہے اور اس کو سرکاری زبان قرار نہ دینا یہ زبان بولنے والوں کے ساتھ ناانصافی کے مترادف ہے. ٹریفک حکام کے مطابق پچھلے 2 دنوں میں پیٹرول، ڈیزل، رسوئی گیس اور دیگر ضروری اشیاء سے بھری 3600 گاڑیاں سری نگر پہنچ گئی ہیں. ہمارے نمائندے نے ٹریفک حکام کا حوالہ دے کر خبر دی ہے کہ کل موسم اور سڑک کی حالت ٹھیک رہنے کی صورت میں گاڑیوں کو سری نگر سے جموں جانے کی اجازت ہوگی. اور آخر میں موسم، محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران مطلع جزوی طور ابر آلود رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27.9 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. مظفر آباد میں دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28.5 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم 19 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اور گلگت میں دن کا زیادہ سے زیادہ 27 ڈگری اور رات کا کم سے کم 14 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے. مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں. فی الحال اجازت دیجیے. اللہ حافظ.